ہمارے جامعہ دارالعلوم حنفیہ کے فاضل حضرت مولانا عبدالصادق صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالصادق صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد تکریم معزز اساتذہ کرام اور بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت دنیا چلانے کے لیے مخصوص لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور مخصوص لوگوں کے لیے بھی پھر مخصوص دن پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ایک تو رمضان مبارک کا مہینہ مبارک ہے، دوسرے جو رمضان مبارک کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام مبارک ہیں۔ اور رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جو مبارک چیز نازل کی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ دونوں کا اللہ رب العزت نے ایک ساتھ تعارف کیا ہے اور فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی بتایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید مبارک ہیں اور اس کے ساتھ رمضان مبارک بھی برکت والا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پہلے ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب میں برکتیں ڈال دیں اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کر دیں۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جیسے ہی یہ مہینہ قریب آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، خود بھی رات کو جاگا کرتے تھے، اور اس مہینے میں بنسبت دوسروں مہینوں کے زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا، کہ جب تک تمہیں انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین مبارکہ ہیں، کہ جس نے بھی قرآن مجید کو سینے سے لگایا، جس نے بھی قرآن مجید پر عمل کیا، جس نے بھی قرآن مجید کو اپنایا، اس کی تلاوت کی، اپنے گھر میں لے کر آیا، تو وہ بندے بھی مبارک ہیں، وہ گھر بھی مبارک ہیں، اور وہ لوگ بھی معزز و مبارک ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کہ ہر قوم میں ایک سردار ہوا کرتے ہیں، نواب ہوا کرتے ہیں، چودھری ہوا کرتے ہیں، ملک ہوا کرتے ہیں، تو ایسے ہی میری امت کے سردار، میرے امت کے نواب، میرے امت کے چودھری، میرے امت کے ملک وہ قرآن مجید وہ حاملین قرآن ہیں۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میرے امت کے وہ معززین حاملین قرآن ہیں، کہ جس نے بھی قرآن مجید کو سینے سے لگایا،
جس نے بھی قرآن مجید کو اپنایا، جس نے بھی قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا، جس نے جو بھی قرآن مجید پر عمل پیرا ہوا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بلندی تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے بدولت، اس قرآن مجید کے سبب اور اس قرآن مجید کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس قرآن مجید کے چھوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پس پش ڈال لیتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا اور میں قرآن مجید کے پڑھنے والا نہیں تھا، تو میں اپنی اونٹ چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تو میرے اونٹ بھوکے پیاسے واپس گھر آ جاتے، تو میرے والد خطاب مجھ سے کہتے ہیں کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھ سے تو چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے ہیں کہ صبح تو اونٹ لے کر جاتا ہے، رات کو یہ اونٹ بھوکے پیاسے واپس گھر آتے ہیں، تو اپنی قوم کی لیڈری کیسے کرے گا، تو اپنی قوم کو سنبھالے گا کیسے، اپنی قوم کو لے کر کیسے چلے گا، اور اپنے مستقبل میں کیا کرے گا، تیرا مستقبل کیسا بنے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ پر تشریف فرما ہے، پورا لشکر پیچھے کھڑا ہے، اپریل کا کڑک دھوپ ہے اور پورا لشکر پسینے سے شرابور ہیں، تو سپہسالار آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کیا مصیبت آئی ہے، کیا پریشانی ہے کہ پورا لشکر وہ پسینے سے شرابور ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، کڑک دھوپ ہے اپریل کی۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، اور آج جب میں قرآن مجید پر عمل پیرا ہوں تو میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ عمر پوری قوم کی لیڈری کر رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، یہ اسی قرآن مجید کی برکات ہیں، یہ اس قرآن مجید کے سبب عمر کو یہ رتبہ ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے، ورنہ جب عمر قرآن مجید کو پڑھنے والا نہیں تھا، ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کو یہ مرتبہ نہیں ملا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ ہادی الامہ کا لقب دیا ہے کہ میرے امت کا سمجھدار آدمی، میری امت کا فقیہ، میری امت کا سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا اور مفسر قرآن، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ جب وہ آخری عمر میں تھے، مرض الوفات میں تھے، تو امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری سٹیج پر ہیں، دنیا سے کچھ کرنے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، نرینہ اولاد نہیں تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی عیادت کی اور واپس جانے لگے تو دیکھا کہ ان کی تو بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اب ان کے بعد میں کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ الک حاجہ، کہ کیا کوئی تجھے ضرورت ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی تھے، فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین تیرا کیا گمان ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں وہ بھوکی پیاسے مرے گی؟ کیا میری بیٹیاں قحط زدہ ہوگی، قحط کا شکار بنے گی؟ تو فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے جو صادق المصدوق ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، دنیا میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے اور سچوں کا ساتھی ہیں اور امانت دار ہیں۔ میں نے اس کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو بندہ بھی رات کو تلاوت کرتا ہے سورہ واقعہ کی، مغرب کے بعد جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گھر میں فاقہ لے کر نہیں آتا۔ تو یہ قرآن مجید کے برکات ہیں کہ جتنے بھی لوگ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو نیک اور صالح دینا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کا پڑھنے والا بنائیں، قرآن مجید کا پڑھانے والا بنائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نصیب نہیں کی ہے اور یہ سعادت آپ کو نہیں دی ہے تو کم از کم دوسرے جو قرآن پڑھنے والا ہے ان کا بوجھ برداشت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے والا ہے اور وہ اپنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کا خرچہ برداشت کر لیں، اس کا سبب اللہ رب العزت آپ کو بھی بخشش کریں گے۔ کیونکہ جو بندہ بھی، ایک چھوٹا بچہ جب مدرسے آتا ہے اور مدرسے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اگر ان کے والد دنیا سے کچھ کر چکے ہیں اور ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کے والد کے قبر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اس شخص سے کہ اس کا بیٹا تو اپنی زبان پر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں ان کے والد کو یا ان کے عزیز و اقارب کو وہ عذاب میں مبتلا کر دوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم خود بھی قرآن مجید کے پڑھنے والے بنیں، دوسروں کو بھی پڑھانے والے بنیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، مال سے نوازا ہے، تو ایک تو خود اپنی اولاد کو سب سے پہلے مدرسے کی طرف راغب کریں، سب سے پہلے ان کی تربیت دینی کریں، صلحاء والے لباس پہنائیں، صالح اور نیک بنائیں۔ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں گے تو یہی اولاد کل کو انشاءاللہ آپ کے سکون کا باعث بنے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسے نہیں کریں گے اور باہر دنیاوی ماحول میں ان کو ڈال لیں گے، اس کی طرف مائل کریں گے، تو کبھی یہی اولاد ہوتی ہے کہ جو بعد میں اپنے والدین کے لیے درد سبب بن جاتی ہیں، اور یہی اولاد یہ اپنے والدین کی درد سر بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہوتا۔ اور جو شخص بھی ان طالب علموں سے، ان قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں دور کر لیتا ہے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، بہت بڑے جرأت اور شجاعت کے پیکر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رتبہ کیسے ملا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بلندی تک پہنچایا۔ فرمایا ایک رات ایسا ہوا کہ جب میں پیرے پڑتا دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، ایک مدرسے کا پڑھنے والا ہے، وہ رات کو سرکاری چراغ کے نیچے بیٹھ کر اپنا مطالعہ کر رہا ہے، اپنا سبق پڑھ رہا ہے۔ جب میں قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ سردی کی رات ہے اور تو باہر سرکاری لالٹین کے نیچے بیٹھ کے اپنا مطالعہ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس طالب علم نے کہا کہ میرے والد غریب ہیں، وہ میرا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا، میرے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جب رات ہوتی ہے اور مجھے مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھنے کے بجائے سرکاری لاٹین کے نیچے بیٹھ کر اپنا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اس طالب علم کا بوجھ برداشت کیا اور اپنے دربان کو بلایا اور فرمایا کہ اس طالب علم کا جو بھی خرچہ ہو، جتنا بھی ان کا لگتا ہو، چاہے وہ تیل ہو، لالٹین ہو، چراغ ہو، دیا ہو، جو کچھ بھی ان کا خرچہ بنتا ہو، ان کا خرچہ آپ سرکاری خزانے سے دیں گے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں کی میں پریشانی تھی۔ پہلی پریشانی یہ تھی کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ آیا قیامت قائم ہوگی یا نہیں۔ تیسری پریشانی یہ تھی کہ آیا یہ طالب علم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کی خدمت کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری تینوں پریشانیاں ختم کر دیں۔ کہ جب میں نے اس طالب علم کی خدمت کی اور رات کو جب میں اپنے گھر گیا، طالب علم جب اپنے گھر گیا اور میں اپنے محل آیا اور جب رات کو سویا تو میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے آپ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، 3 پریشانیاں تھیں۔ پہلی پریشانی کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسری پریشانی کیا تھی کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں۔ تیسری پریشانی یہ تھی کہ آیا یہ طالب علم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آیا اور فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، پہلے پریشانی ختم۔ کیوں؟ کہنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دنیا کے سب سے سچے ہیں اور سب سے سچ بولنے والے ہیں۔ تو فرمایا پہلی پریشانی میرے ختم ہوئی۔ فرمایا مجھ سے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے مہمان کی خدمت کی ہے، تو دوسری پریشانی بھی ختم۔ پریشانی یہ تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ تو نے میرے مہمان کی خدمت کی ہے، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو میں تیری سفارش کروں گا۔ تو ایک طالب علم کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی تینوں پریشانیاں ختم کر دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی کمتر لوگ نہیں ہیں اور یہ کلام بھی کوئی کمتر کلام نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کلام آئے ہیں، چاہے وہ تورات ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تمام کے تمام کلاموں کے اتارنے کے وعدہ، نازل کرنے کے وعدہ وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، لیکن اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ قرآن مجید واحد ایسی مقدس اور عظیم کتاب ہے کہ جن کا اتارنے کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں جلدی جلدی لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے،
لتعجل به، تاکہ آپ جلدی جلدی لینے کی کوشش کریں۔ فرمایا قرآن مجید ہم نازل کرنے والے بھی ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، تو اس لیے ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بھی بنیں، تاکہ اللہ رب العزت اسی قرآن مجید کے سبب اللہ رب ہماری بخشش بھی کریں اور ہمارے اعزہ اقارب کی بھی بخشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔